ان کی میری مثال بھی تمام معزز آپ کے اراکین سامنے سے ہے۔ گزارش ہے کہ ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں، اور یہ جو خواتین پیچھے بات کر رہی ہیں اگر ضروری بات ہے تو باہر جا کے آپ بات کریں، یا ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں اور غور سے اس بحث کو سنیں۔ آپ ماسک بھی پہنیں، اور جس نے اگر مجلس کرنی ہے تو ایوان سے باہر چلا جائے اور وہاں پہ مجلس کرے۔ جی جناب شکریہ جناب شاہ اسپیکر۔ محمود قریشی صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے ایک گلوبل جائزہ رکھ رہا تھا، اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں where does پاکستان اسٹینڈ، اور پاکستان کو پلیس کرنے سے پہلے آپ کا ایک تقابلی جائزہ آپ کی نظر ہونا چاہیے، اور تقابلی جائزہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو اموات ہو رہی ہیں کرونا وائرس کی نظر جو لوگ ہوئے ہیں، اس کی کیفیت یہ ہے کہ امریکہ جیسا مستحکم خوشحال جس کا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم بہت ایڈوانسڈ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ 80,000 سے زیادہ اموات امریکہ میں ہو چکی ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ برطانیہ میں 31,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اٹلی جیسے ملک میں 30,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، اور فرانس جیسے ملک میں 26,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ یہ ہے دنیا کی کیفیت، یہ ہے دنیا کے حالات۔ اگر آپ اس کا موازنہ پاکستان جیسے ملک سے کریں جو ترقی پذیر ملک ہے، جس کے وسائل بھی محدود ہیں، تو جناب اسپیکر جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم خاصا فریجائل ہے، تو اس کے برعکس اگر پاکستان کی کیفیت دیکھیں تو پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ 10 مئی تک پاکستان میں 661 اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کوئی 29,000 سے کچھ زیادہ کیسز ہیں، کنفرمڈ پازیٹیو کیسز ہیں، اور پاکستان میں 8,023 کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہوئے لیکن اس کا مقابلہ کر کے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ جناب والا، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس جو ڈائیگنوز ہوتا ہے اس کی تاریخ ہے 26 فروری، اور کراچی میں وہ ڈائیگنوز ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ وبا ہمارے ملک کو سٹرائک کرتی ہے تو پاکستان کی اس وقت کیفیت کیا تھی، پاکستان کی اس مرض سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہماری تیاری کیا تھی۔ جناب والا، ہماری تیاری کی کیفیت یہ تھی 26 فروری کو کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے ایک دن کی، وہ 100 ٹیسٹ پر ڈے کی کیپیسٹی تھی، اور الحمدللہ آج مجھے یہ کہتے ہوئے اطمینان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس عرصہ میں اس ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بتدریج بڑھا کر آج ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ اوور 20,000 ٹیسٹ پر ڈے کی پہنچ چکی ہے۔ جناب والا، جب یہ ہمارے سامنے آتی ہے وبا تو اس وقت پورے پاکستان میں 8 لیبز تھی جو فنکشن کر رہی تھی، اور آج ہمارے ہاں تقریباً 70 کے قریب لیبز ہیں جو فنکشن کر رہی ہیں۔ یہ بتدریج اضافہ آپ کے سامنے ہے۔ جناب والا، کل اس وقت تک پاکستان میں 2,83,517 کیسز ہیں جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ میں اعتراف کروں گا، برملا اعتراف کروں گا کہ یہ فگر ناکافی ہے، بجا طور پر ناکافی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی آبادی کا حجم دیکھیں تو اس سے موازنہ کریں تو this is insufficient, inadequate۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے۔ جناب والا، اب انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو صورتحال ہے وہ ویسے ویسے عیاں ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اس وقت میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ کووڈ-19 جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس پر بحث کی آغاز کی اجازت دی ہے۔ یہ ایوان اور ساری قوم جانتی ہے کہ آج نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان جیسے 209 ممالک
اس کرب کی کیفیت میں مبتلا ہیں. Sir, the House is not in order. تمام معزز اراکین سے میری گزارش ہوگی کہ آپس میں بات چیت نہ کریں. بہت اہم مسئلہ ہے, اس مسئلے کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے, اس پہ توجہ دیں اور غور سے بات سنیں. جی شاہ محمود قریشی صاحب. جناب والا, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں میں پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت نے ایک مشاورت کی بیٹھک کی اور سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان ایک پارلیمانی نظام کے تحت پورا نظام چلایا جا رہا ہے. جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے اپوزیشن کی آراء کو اہمیت دیتے ہوئے اور جو حکومتی بینچز کے صاحبان ہیں ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اجلاس منعقد کریں, ایک یک نکاتی ایجنڈے کا اجلاس منعقد کریں جس میں سارے ممبران اپنی انپٹ آپ کی خدمت میں, ایوان کی خدمت میں پیش کریں اور وہ انپٹ جو ہے وہ نیشنل اسٹریٹجی جو مرتب کی گئی ہے اس میں اس کو پرو دیا جائے تاکہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھ سکیں. جناب والا, میں سب سے پہلے اس ایوان کے سامنے ایک جسے کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ کووڈ-19 کا آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو چیلنج جس سے دنیا دوچار ہے بشمول پاکستان کے, یہ ان پریسیڈنٹڈ چیلنج ہے. جناب والا, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا بحران نہیں دیکھا جو آج دنیا جس سے دوچار ہے. ابھی تک مختلف تدابیر اپنائی جا رہی ہیں لیکن جتنے ماہرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا اصلی حل اور اس سے نجات تب ملے گی جب ہم اس کا کوئی کیور تلاش کر لیں گے, اور اس کا کیور جو ہے ایک ویکسین کی شکل میں جب تک ہمارے سامنے نہیں آ جاتا تو ہم مختلف ایکسپیریمنٹس کے ذریعے اس کے سپریڈ کو کنٹین کرنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کر رہی ہے. خیال ہے کہ ویکسین کے آنے میں غالباً 18 ماہ سے 2 سال کا پیریڈ شاید لگ جائے. اگر یہ اتنا عرصہ درکار ہے تو اس دنیا نے اور دنیا کے معاشی پہیے نے بھی چلنا ہے, تو اس لیے ہمیں مل بیٹھ کر تدابیر سوچنی ہوں گی, ہمیں مل بیٹھ کر حکمت عملی اپنانی ہوگی جس سے کہ ہمارے روزمرہ کے معمول کے کام جو ہیں وہ آگے بڑھ سکے. جناب والا, اس وقت کیفیت یہ ہے کہ میں عرض کر چکا کہ 200 کم از کم 9 ملک اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مرض سے مبتلا ہو چکے ہیں, اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس مرض نے 2,80,700 اموات اس کی نظر ہو چکی ہیں اور لقمہ اجل ہو چکے ہیں. جناب والا, اس وقت کوئی, جب یہ گلوبل پینڈیمک سامنے آیا تو پاکستان کو ایک طرف رکھ دیجئے, کوئی دنیا کی حکومت ایسی نہیں تھی جو مکمل طور پر اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہو. اور یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں. ہم سے زیادہ مؤثر مالی طور پر جو مستحکم معیشتیں ہیں, ہم سے زیادہ جن ممالک کے گورننس سٹرکچرز مستحکم ہیں, ان کی میری مثال بھی تمام معزز آپ کے اراکین سامنے سے ہے. گزارش ہے کہ ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں, اور یہ جو خواتین پیچھے بات کر رہی ہیں اگر ضروری بات ہے تو باہر جا کے آپ بات کریں, یا ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں اور غور سے اس بحث کو سنیں. آپ ماسک بھی پہنیں, اور جس نے اگر مجلس کرنی ہے تو ایوان سے باہر چلا جائے اور وہاں پہ مجلس کرے. جی جناب. شکریہ جناب شاہ اسپیکر. محمود قریشی صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا, میں آپ کے سامنے ایک گلوبل جائزہ رکھ رہا تھا, اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں where does پاکستان اسٹینڈ, اور پاکستان کو پلیس کرنے سے پہلے
آپ کا ایک تقابلی جائزہ آپ کی نظر ہونا چاہیے، اور تقابلی جائزہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو اموات ہو رہی ہیں کرونا وائرس کی نظر جو لوگ ہوئے ہیں، اس کی کیفیت یہ ہے کہ امریکہ جیسا مستحکم خوشحال جس کا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم بہت ایڈوانسڈ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ 80,000 سے زیادہ اموات امریکہ میں ہو چکی ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ برطانیہ میں 31,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اٹلی جیسے ملک میں 30,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، اور فرانس جیسے ملک میں 26,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔